طالب علم کی کیا فضیلت ہے؟ علم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور طالب علم کی شان احادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ السلام علیکم محترم ناظرین، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات میں علم کی طلب اور اس کے فوائد پر بہت زور دیا گیا ہے۔ معصومین علیہم السلام کی مختلف احادیث طالب علم کی فضیلت اور علم حاصل کرنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ یہاں کچھ اہم احادیث اور ان کے حوالے درج ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے طالب علم، علم کی طلب میں تھکنے سے نہ ڈرو، کیونکہ علم کی تھکاوٹ جہالت کی تھکاوٹ سے بہتر ہے۔ حوالہ غرال حکم۔ نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 1 صفحہ 177۔ نمبر 3، حضرت رسول اللہ نے فرمایا، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 1 صفحہ 180۔ نمبر 4، حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، علم مال سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کو تمہیں محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ حکمت 147۔ نمبر 5، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، علم کے ساتھ عمل نہ کرنے والا درخت کے بغیر پھل کے مانند ہے۔ حوالہ الکافی جلد 1 صفحہ 35۔ یہ احادیث علم کی طلب اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں اور طالب علم کی قدر اور منزلت کو بیان کرتی ہے۔ یہاں میں مزید چند احادیث پیش کرتا ہوں جو علم کی فضیلت، طالب علم کے مقام اور علم حاصل کرنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ نمبر 6، حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص علم کے حصول کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ حکمت 38۔ نمبر 7، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، علم ایک ایسی میراث ہے جس سے عمل بڑھتا ہے اور جس کا عمل اس کے علم کے برابر نہ ہو وہ علم کا حامل نہیں ہے۔ حوالہ الکافی جلد 1 صفحہ 44۔ نمبر 8، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، طالب علم کو دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر بحار الانوار جلد 1 صفحہ 200۔ نمبر 9، حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، علم سب سے بڑی دولت ہے اور علم کے حامل کا مرتبہ دنیا میں بھی بلند ہوتا ہے۔ حوالہ غرال حکم۔ نمبر 10، حضرت رسول اللہ نے فرمایا، وہ 2 گروہ ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے، علم کا طالب اور دنیا کا طالب۔ حوالہ کنز الاموال۔